أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرزقنا قسمة الجبار فينا لغاية كل الجهال معروف پگھلنا ہی ان کی خاطر نشال سمے زبا ہے بغیر اس لیے نہیں پہچان سکتے ہو خدا ہے. میں یہاں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا بلکہ میں اپنے بچوں کو میسر اور ان کو دعوت سمت دینے کے لیے آیا ہوں کہ بچوں اگر ہمارے جسم کے اندر اگر اتفاق ہے تو ہم مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں گے. اگر ہمارے بدن میں اگر کسی اعضائے جوارے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم سکون نہیں پایا کرتا. مثال کے طور پر اگر سر میں تکلیف ہے تو جسم کو سکون نہیں ملے گا. اگر پیر میں تکلیف ہے تو جسم کو سکون نہیں ملے گا. اگر پیٹ میں درد ہے تو جسم کو سکون نہیں ملے گا. اسی طرح سے اگر ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیں موجود ہیں, اگر ہندوستان کے اندر جتنی قومیں رہتی ہیں, اگر اس میں کسی قوم کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہندوستان سکون میں رہے گی. آج سب کی آزادی ہے اور اس ہندوستان میں جو آزادی ہم نے دی ہے اور ہمارے پرکھوں نے دی ہے, آپ دلی کے ایک جگہ گیٹ آف انڈیا پہ لکھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جتنا قربانی اس ہندوستان میں اتنا کسی قوم کی قربانی ہے. لیکن آج اسی ہندوستان میں المیہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جسی مسلمان نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا, اپنے مال کو مال نہیں سمجھا, ہندوستان کو سجانے میں, ہندوستان کے رچانے میں, ہندوستان کے بچانے میں جتنا مسلمانوں نے قربانی دی تھی کسی قوم نے قربانی نہیں دی ہے. ہندوستان کی حالت اتنی خستہ ہو گئی تھی کہ حیدرآباد کے ایک نواب نے اتنا ٹن سونا دیا تھا جو ہندوستان کی ارض وسطیٰ میں چار چاند لگتے تھے. ہے کسی کی اتنی طاقت و قوت. آج جب کوئی موقع آ جاتا ہے تو جتنے بنیا ہیں دوسرے قوم کے لوگ ہیں, نمک اگر 10 روپیہ کلو بکتا تو 50 روپیہ کلو بیچ کر اپنا بینک بیلنس کرنے لگتے ہیں. لیکن جب بھی اس ہندوستان پر اگر جان کی بازی لگانے آئی تو اسی مسلمانوں نے قربانی دیا ہے. اگر مال کی بازی لگانے آئی تو اپنے مال کو کیوں اپنے افیل و جواہرات سے اپنے پورے خزانے کو کھول کر کے ہندوستان کو صدر کو شاداب کیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہر قوم نے قربانی دی ہے لیکن جتنی قربانی مسلمانوں نے دی ہے کسی قوم نے اتنی قربانی نہیں دی. آج ہمارے اوپر غداری کا الزام لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں آج مسلمان اپنے گھروں پر جھنڈا نہیں لگایا کرتے ہیں, آج اپنے گھروں پر جھنڈا نہیں لگاتے ہیں, آج اپنے موٹر سائیکلوں پر جھنڈا نہیں لگاتے ہیں, اپنے مدرسوں پر جھنڈا نہیں لگاتے ہیں. میرے پیارے, ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے حب الوطنی پیش کیا کرو. ہمارے نبی کا یہ درس ہے کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے قوم کو بچاؤ, اپنے جہاں رہتے ہو اس چیز کو بچاؤ. یہ ہمارا دھرم ہے. لیکن آج ہمیں پر شک و شبہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ جو جس برتن میں جو ہوتا ہے وہ چپکا کرتا ہے. اگر جس کے اندر غداری رچی اور بچی ہوئی ہے وہ دوسرے کو ہمیشہ غدار سمجھا کرتے ہیں. میں نے ایک حکایت پڑھی تھی جس میں یہ کبڑے سے کہا کسی نے, یار کبڑا یہ بتا کہ تیرے پیٹ سوجی ہو جائے یا سب پوری دنیا کے لوگ کبڑے ہو جائے. تو اس نے کہا تھا کہ پورے دنیا کے لوگ کبڑے ہو جائے, جس طرح سے لوگ مجھے کبڑا دیکھتے ہیں میں بھی سب کو اس نگاہ سے دیکھوں. تو جو لوگ جس طرح نجات رکھا کرتے ہیں اور جس برتن میں جو ہوا کرتا ہے وہی چپکا کرتا ہے. وہ اس وقت جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور وہ انگریزوں کی تلویں چاٹ رہے تھے, انگریزوں سے معافی مانگ رہے تھے, وہی قوم آج ہم پر غداری کا الزام لگایا کرتی ہے. لیکن میرے پیارے, ہم اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے.
اور علم دین کے بعد دنیاوی علوم فنون کی ضرورت ہے. جب ہم دنیاوی علوم فنون کو حاصل کریں گے اور حق و باطل کے درمیان فرق کریں گے، اگر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا حق چھینے گا، ہم اس کو زبردستی سے لے سکتے ہیں، ہم اسے زبردستی سے اسے مار سکتے ہیں. آج کا دور دیکھ رہے ہیں، آج اگر کوئی ہم اپنے حصہ حیثیت کی بات کیا کرتے ہیں، اپنے قانون کی بات کیا کرتے ہیں، اپنے آزادی کی بات کیا کرتے ہیں، تو آج پولیس کے ذریعے ڈنڈے لگوائے جاتے ہیں. اگر کوئی پرسن کر دیتے ہیں تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں پولیس آ جاتی ہے. حق کو آج کہنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو آج میں اپنے بچوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، بچوں بہترین ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرو، اور اسی علم کے بلبوتے پر ہم باطل کا جواب دے سکتے ہیں. باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس ہندوستان میں رہ سکتے ہیں. اگر ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوستان میں آزادی کی زندگی گزارنی ہے، تو سب سے پہلے علم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے. جب ہم علم سے آراستہ پیراستہ ہو جائیں گے تو باطل آندھیاں آئے گی تو ہمارے سامنے دھول کی طرح اڑ کر چلے جائیں گی. لیکن ہم قانون قاعدے کے نظریے میں رہ کر کے، قانون قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس ہندوستان میں اپنی زندگی گزارتے نظر آئیں گے. اور ہندوستان پہلے بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور رہتی دنیا تک ہمارا رہے گا. ہندوستان سے ہم جانے والے نہیں ہیں، ہندوستان سب کا ہے. اس لیے ہمارے خواجہ کا بھی ہندوستان ہے، جن پر پورے ہندوستانیوں پر ان کی حکومت ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں سب سے پہلے علم حاصل کرو. علم دین حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم و فنون حاصل کرو. ہر علم میں ایک تائے روزگار بنو. جب ایک تائے روزگار بنو گے تو اسی مکتب سے پڑھ کر کے کوئی ICS ہوگا، کوئی اور جا کر کے ترقی کرے گا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی اور ٹیکنالوجی میں آ کر کے ترقی حاصل کرتا نظر آئے گا. تو انشاءاللہ ہماری قوم کا ماحول بنتا نظر آئے گا. اس لیے میں اپنے قوم کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک ٹائم کھانا کم کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو علم سے آراستہ پیراستہ کرو. ایک دور ایسا آنے والا ہے، اگر تم انگوٹھا دیکھ رہو گے، اگر تم جاہل رہو گے تو آج تمہارے سامنے کا نوالا لوگ چھین لیں گے. لیکن اگر علم سے آراستہ پیراستہ رہو گے تو تم اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہو. اگر ظالم و جابر تمہارے حق کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کے جبڑے سے اپنے حق کو نکال کر کے اپنے حقوق کو لے سکتے ہو. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے علم سے آراستہ پیراستہ رہو. جب آؤ مدرسے میں تو تہذیب اور طریقے کے دائرے میں آؤ. جس طرح سے ہم مکتب میں ہمارے بچے پڑھا کرتے ہیں، ہماری مانسکتا ایسی ہو گئی ہے. یہی بچہ اگر ہم انگریزی اسکول میں داخلہ کراتے ہیں تو اس کے لیے بہترین لباس بنوایا کرتے ہیں، بہترین بستہ لیا کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین نئی سائیکل خرید دیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہزاروں روپیہ اسی دن خرچ کر دیا کرتے ہیں. لیکن وہی بچہ جب مکتب میں جایا کرتا ہے تو اس کے لیے صحیح ڈھنگ سے قلم نہیں ہے. پوچھا جائے آج چھوٹے چھوٹے بچے سے قاعدہ ہے تو اس کے لیے اردو نہیں ہے. اگر اردو ہے تو ان کے لیے صحیح قرآن نہیں ہے. اگر ان کے لیے کاپی ہے تو ان کے لیے قلم نہیں ہے. ان کے لیے قلم ہے تو ان کے لیے کاپی نہیں ہے. یہی ہمارا سوچنے ویوہار ہے. آج اسی مقصد سے ایسے دانشور پیدا ہوئے ہیں اور اسی مقصد سے ہمارے JP عبد الکلام صاحب پیدا ہوئے ہیں، جو مکتب کی یہ پیداوار ہے، جنہوں نے پوری ہندوستان کا، پوری دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے نظر آتے ہیں. یہ کوئی انگریزی مدرسے سے پڑھ کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ مکتب سے پڑھ کر کے انہوں نے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. تو بچے یہ مکتب ایسی جگہ ہے جہاں ادب و احترام کا دائرہ بھی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کی عزت بھی سکھائی جاتی ہے، اسلام پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، چھوٹے سے برشب پر اور بڑوں کی عزت کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. اور اپنے حب الوطنی کا بھی ہم لوگوں کو درس دیا جاتا ہے کہ ہماری جان اور آن اور بان کی اگر بات آ جائے تو ہم کو جان نہیں سمجھیں گے، اپنے مال کو مال نہیں سمجھیں گے، اپنے اولاد کو اولاد نہیں سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم ہندوستان کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے نظر آئے. اس لیے اسلام کی پرمپرا ہے اور اسلام کی یہ تاریخ ہے. جہاں بھی کہیں اگر اسلام پر یا اپنے ملک پر اگر کوئی بات آئی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے قربانی دی ہے. اس لیے ہمارا اسلام سب سے پہلے قربانی کو چاہتا ہے. سب سے پہلے ہمارا
اسلامی مہینہ محرم وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا آخری مہینہ ذی الحجہ وہ بھی قربانی پر شروع ہوتا ہے۔ تو ہماری تاریخ جب قربانی ہے تو ہمارے اگر ملک کی بات رہے گی تب بھی ہم قربانی دینے سے درک نہیں کریں گے، اور وہ قوم کرے جو قربانی کا فلسفہ نہیں جانا کرتی ہے، قربانی کا ماحول جانا نہیں کرتی ہے۔ لیکن ہم تو اگر حب الوطنی میں مرتے ہیں تو بھی شہادت کا مرتبہ درجہ ملے گا، اگر ہم اپنے مذہب میں مرتے ہیں تب بھی ہم کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور شہادت کا مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو میسج دے رہا ہوں کہ بچوں جب دارالعلوم میں آئے ہو تو یہ نہیں کہ آپ کا استاد ڈنڈا لے کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کو ہردم زجر و توبیخ کرتا رہے، آپ کو ہردم پھٹکارتا رہے، بلکہ آپ اپنا ماحول بنا کر کے جو آپ کو آپ کے اساتذہ دیں جس کام کو، اس کام پر ثابت قدمی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل ہو کر کے آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر ترقی حاصل کرو، ترقی حاصل کر کے دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہم وہ قوم ہے جو ترقی پر جانا چاہتے ہیں، ہم وہ قوم ہے جو ترقی کی منزلوں سے ہمکرام ہونا چاہتے ہیں۔ وہ 3 سال تیرا تھے لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں کی تعداد میں ہم کرتے ہیں غلامی۔ شرط یہ ہے کہ ہم طریق مصطفیٰ کو ساتھ لے کر کے اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ یہاں زندگی ہماری کامیاب و کامرا رہے گی، ہماری زندگی وہاں بھی کامیاب و کامرا رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو ہمارے بھائی اور بزرگان جتنے لوگ آئے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس 15 اگست کے صبح اوسر موقع پر آپ حضرات تشریف لائیں، آپ کا دلی مبارکباد ہے۔ لیکن میں یہ اتنا اور بھی کہوں گا کہ ہمارے